حضرت نہیں ہم حضرت اور بولو اور الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم حجاج کرام، زائرین اعظام، معتمرین کرام، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہم زیارت یہ بدر کی، جسے ہم کتابوں میں سنتے آئے ہیں. ایک بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں کفار قریش، کفار مکہ 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کو تحت کرنے کے واسطے، ختم کرنے کے لیے مکے سے چلے تھے. جب حضور کو معلوم ہوا مدینے میں تو انہوں نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا کیا کریں، کس طرح سے کریں. نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. 6 تلواریں تھے، 2 گھوڑے تھے، 2 اونٹ تھے. 6 تلواریں تھے، 2 گھوڑے تھے، اور چھوٹی چھوٹی جو تلواریں ہیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. اور آپ سے مشورہ ہوا کیا کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ چلو انہی کے جہاں پڑاؤ ڈالے ہیں ان پر جا کر ہم خود حملہ کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی وقت مسلمان ہوئے تھے. ان کی اتنی ہمت آ گئی کہ یہ یہاں آ کر ہمیں للکار رہے ہیں، مدینے میں سکون سے رہنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں حضرت عمر نے مشورہ دیا تو حضور نے مشورے کو قبول کرتے ہوئے مدینے سے قافلہ لے کر نکلے. اور یہاں سے کفار مکہ کا جو قافلہ آیا تھا اس میں زرہ پہنے ہوئے گھوڑے، اونٹ اور بہترین ہتھیار ان کے پاس، زرہیں تھیں ان کے پاس، اور کھانے پینے کے سامان. عورتیں اور مردوں کو ابھار رہی تھیں کہ تم کیسے مرد ہو، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے. ہمارے ایک نیا دین جو پھیلا ہوا ہے، پھیل رہا ہے، اسے کیوں ختم کرنا. اس سلسلے میں وہ سوچ اور فکر میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ آپ مدینے میں نہ رہیں. بنی قریظہ ہے، بنی قینقاع ہے، بنو نذیر ہے، ان سے مشورہ کیے بغیر، وہ بھی یہودی تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم فرمائی. ان کو لے کر مدینے کے اندر سکون سے رہنے لگے. تو وہ سکون ان کے لیے ناگوار گزرا. تو 1000 کا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے یہاں آئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 313 رمضان کا مبارک مہینہ اور روزے کی حالت میں، بعض صحابہ سورج کی شعاعوں سے ایسے ہاتھ لگایا کرتے تھے. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، زرد لباس اور زرد جسم ہو گئے تھے، اور زبان پر کانٹے آ گئے تھے. اتنی تکلیفیں اور اتنی مصیبتیں ہونے کے باوجود اللہ کے دین کا جو سہارا ہے، وہ وسیلہ ہے، انہوں نے قبول کیا. اور آج ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اس کے لیے ہم آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ جو شہدائے بدر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت میں ان کو جگہ عطا فرماوے. اور ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی ہمیں بھی پریشانی آئے، اصحاب بدرین کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی محاسبہ، ہمیں اپنی سامنا کرنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرماوے. اور یہ اچھی زیارت ہے. یہی وہ مسجد ہے جس کو مسجد عریش کہتے ہیں، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا. وہ ایک نشانی کے طور پر بنا دی گئی ہے. اور یہ فرمایا گیا تھا کہ اے اللہ، کم سے کم 2 کثیر لمبا طویل سجدہ کیا تھا. اتنا طویل سجدہ کیا تھا کہ اور صحابہ کرام پر معلوم کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں. اتنا طویل سجدہ کیا. تو حضرت ابوبکر نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے اللہ کے رسول اٹھیے، نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑے طویل واقعات ہیں جنگ بدر کے، اور اس کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 5000 سے 7000 تک فرشتے جو ہے یہ پہاڑ پر جہاں جو جبل ملائکہ کہتے ہیں وہاں نازل ہوئے. خود جبرائیل علیہ السلام کی کمانڈرشپ میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بولا تھا کہ یہاں ابو جہل قتل ہوگا، وہاں عتبہ بن شیبہ قتل ہوگا، وہاں حجش کا ختم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات پر جیسے جیسے حضور نے نشانی بتائی تھی، اور اسی جگہ ان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر وہ دین کا جذبہ تھا. وہ چھوٹے 2 بچے میرے رسول کو جو گالیاں دیتا ہے، ان کو پریشان کرتا ہے، وہ کون ہے، دور سے دکھانے لگے کہ وہ ابو جہل ہے. سب سے پہلے 2 بچوں نے گھوڑے کے 2 ٹانگوں کو مارا تو نیچے گرا، تو فوراً اس کو ذبح کرے گی، گردن بڑی. تو اسلام کی خاطر ہمیں جینا
اور اسلام کے خاطر ہمیں مرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک، اس کے ساتھ کوئی شریک ہمیں نہیں کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت میں ہماری نجات ہے۔ یہ جو کنواں ہے یہاں پہ ابو جہل، یہ سامنے کا کنواں دکھ رہا نا، جہاں پہ پتھر نظر آ رہے ہیں، گڈھا بنیا ہے، ہاں وہ کنواں ہے جس میں ابو جہل وغیرہ جتنے بھی تھے کفار مکہ کو وہاں پہ ڈال کے بند کر دیے تھے۔ یہ جس پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، اچھا یہ کہاں گئی مولانا؟ پیچھے یہ مسجد بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آپ کا خیمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں پہ لگا ہوا تھا۔ اچھا، کنویں کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ تو ابو جہل نے اس پہ قبضہ کر کے اس کو بند کر دیا تھا مسلمانوں کے لیے، پانی نہ پی سکے۔ یہ وہ کنواں ہے سامنے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے ایک بار